السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ نے جو آپ کا پریویس ورک تھا، جو لیکچر نمبر 1 میں جو کام آپ کو ہوم ٹاسک دیا گیا، جو کچھ کام دیا گیا وہ آپ نے کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ بیٹے آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا آپ، تو اس وجہ سے آپ اپنے جرنلز تیار رکھیں اور ہر کام کو جو ہوم ورک آپ کو ملتا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آج بیٹے لیکچر نمبر 2 جو ہے اس میں نے گرامر کا کام ڈالا، اس میں نے خطوط ڈالے، ٹھیک ہے جی؟ ایک روٹھے دوست کو منانے کے لیے خط ہے، اور ایک ہے اپنے دوست کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے کلاس 8 میں ہم نے یہ ساری پڑھا ہے پیٹرن بھی، اور جس پیٹرن کے مطابق آج کل جو بورڈ کا پیٹرن چل رہا ہے اسی کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر کوئی پیٹرن چینج ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ساتھ ساتھ ہم چلیں گے، لیکن ابھی جو پیٹرن چل رہا ہے اس کے مطابق روٹھے دوست کو منانے کے لیے خط میں بتاتی ہوں ایک طریقہ، اور پھر آپ نے ہوم ورک میں اپنے دوست کی خیریت معلوم کرنے کے لیے پیٹرن یہی رکھنا ہے، اور پھر خط لکھنا ہے۔ یہ خط بھی روٹھے دوست کو منانے کے لیے خط یہ بھی آپ نے پہلے مجھے سننا ہے، پھر اس کے بعد لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کا ہوم ورک میں 2 خط ہوں گے، ایک روٹھے دوست کو منانے کے لیے، ایک اپنے دوست کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بیٹے؟ کیونکہ یہ آپ کے 10 نمبر کا کویشچن ہے، اور 2 نمبر اس کے آغاز کے ہوتے ہیں، اور 6 نمبر اس کے، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے ساتھ ساتھ انفارم کرتی رہی ہوں، 6 نمبر نفس مضمون کے ہوتے ہیں، کہ جو آپ خط میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا ہے آپ نے، اور پھر اس کی اینڈنگ کے بھی 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ پیٹرن کیا چلتا ہے، اسی طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ اب بیٹا جی میں اب شروع کرتی ہوں، ایک نمونے کا خط جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں روٹھے دوست کو منانے کے لیے، جیسے آپ کی گرامر کی بک میں مرزا غالب کے خطوط ہیں پہلا اور دوسرا، ٹھیک ہے جی؟ وہ نہیں، اس کی جگہ ہم نے دوست کی خیریت معلوم کرنا اور روٹھے دوست کو منانے کے لیے خط لکھنا ہے۔ تو اب اسی طرح خط کے آغاز میں امتحانی مرکز آ جاتا ہے، اس کے آگے پہلے کوما تھا، اب نہیں ہے، جیسی یہ خط ہے پہلے مجھے سنیں، پھر اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ ڈیٹ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، 3 جون، 3 جون لکھ دیں، جو مرضی آپ، اور سن بھی اسی طرح 2002، اس کے بعد عیسوی کے بعد فل سٹاپ، ٹھیک ہے جی؟ عیسوی کے بعد فل سٹاپ، پھر اس کے بعد پیارے دوست کے نام ہے، پیارے دوست احمد ندائیہ، ایکسپلینیشن مارکس آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ السلام علیکم شروع کر دیں، یہ ڈیش، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ساری چیزیں آپ کو میرا خیال ہے نظر آ رہی ہیں، اسی طرح آپ نے کرنی ہے۔ تو اس طرح خط کا آغاز کچھ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے کہ کبھی منو گے بھی، یعنی من بھی جاؤ گے، اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ لکھو، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یعنی کہ دوست ہے، قریبی دوست ہے، جگری دوست کہہ لیں، اس کو منانے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری ریگولر کلاسیں ہوتی ہیں اس طرح۔ تو بیٹے ہم آپ کو پتہ ہے کہ گرامر کے کام کو بڑے دلچسپی سے پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جیسے مکالمہ ہو گیا، کہانی ہو گئی، اسی طرح خط ہو گئے، اور وہ جلدی ذہن نشین ہو جاتے ہیں نا، کہ ہر بچے کی ٹرن آ جاتی ہے کہ بیٹے آپ بتاؤ آپ کیسے کرو گے، آپ کس طرح لکھو گے، وہ کافی مواد جمع ہو جاتا ہے نا۔ یہ بھی ایک پیٹرن ہے کہ خط کو بھی ہم آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ پھر ان سے پوچھنا کہ میں اس تنہائی میں صرف خطوطوں کے بھروسے جیتا ہوں، جیتی ہوں یا جیتا ہوں، جیسے بھی جس نے مونس مذکر جس طرح وہ اس طرح اس خط کو چینج کر لے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص آیا، ٹھیک ہے؟ خط بھی ایسے کہ آپ اپنے دوست جب آپ کو خط لکھتے ہیں اس میں تھوڑا مرزا غالب کا جو ٹچ ہے نا اس کو ڈال دیں، کیونکہ مرزا غالب کے خطوط بھی ایسے ہوتے تھے نا بیٹے، 2 خط ہم نے ان کے پڑھے سٹارٹنگ والے، جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام لکھے تھے، تو اس میں ان کا انداز بیان کچھ اس طرح تھا، بے تکلفانہ انداز تھا نا۔ تو آپ بھی اپنے دوست کے لیے یہ بے تکلفانہ انداز، کہ جس طرح وہ خط پڑھے
اور اس کو سمجھے کہ وہ سمجھے کہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ خط کا احسان خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جو اطراف و جوانب سے دو چار خطوط نہ آتے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے دوست سے یہ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں خط میں کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ میرے حلقہ احباب میرا وسیع ہے، میرے بہت زیادہ دوست ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے خط نہیں آتے، یعنی کہ آپ کا مرزا غالب کی طرح فیوریٹ ہابی ہے، پسندیدہ مشغلہ ہے دوست احباب کے خطوں کو پڑھنا۔ لیکن جو ایک کلوز فرینڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ ہر بات شیئر کر لیتا ہے، اس کا خط نہ آئے نا تو وہ ذرا دل پہ لگتی ہے۔ آپ نے بھی یہ روٹھے دوست کو منانے کے لیے خط ایسا لکھنا ہے کہ جو آپ کا بہت قریبی دوست ہے اور اس کو اس کے دل پہ لگے یہ بات اور وہ آپ کو فوراً خط کا جواب دے۔ مگر آپ میرے دوستوں سے بڑھ کر میرے بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی کہ آپ میرے دوست ہی نہیں ہیں، آپ میرے جگری دوست ہیں، میں ہر بات ہر معاملہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس لیے مجھے آپ کے خط کا اشد انتظار رہتا ہے، یعنی مجھے آپ کے خط کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات ظاہر ہے دوست سے انسان بے تکلفانہ انداز اپناتا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں کچھ اس طرح پوچھ لیں آپ کہ روٹھے ہو، روٹھو، ہم منانے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ روٹھے کیوں ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا دوست آپ سے روٹھ گیا ہے، لیکن وہ بتائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ وہ آپ سے کیوں روٹھا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو منایا جائے، یعنی اس لیے کہ میں آپ کو مناؤں، تو شامت کی جائے، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی مکھن لگایا جائے، یعنی آپ میں جو خوبیاں نہیں بھی ہیں تو ہم کہیں جی کہ آپ میں خوبی ہے، یعنی مکھن لگایا جائے، معافی مانگی جائے، کیا دوستی روٹھنے منانے کا نام ہے؟ اب ضد چھوڑیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پھر خط میں اسے یہ کہہ دینا کہ اب ضد چھوڑیے، یعنی خط بھی بیٹے ایسے انداز میں ایسے سٹائل میں ہونا چاہیے نا کہ آپ کا دوست جب آپ کے پاس بیٹھا آپ کی باتوں کو آپ کے پاس ہی بیٹھا آپ کی باتوں کو انجوائے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ پیراگراف کچھ اس طرح سٹارٹ لے لیں، دوستی میں اونچ نیچ نہیں ہوتی، یعنی دوستی بیٹے ایک برابر کا رشتہ ہوتا ہے نا، برابر کا رشتہ ہوتا ہے، برابری نہ رہے تو دوستی جیسا پاک رشتہ نہیں رہتا، لیکن بچے بے تکلفانہ انداز اپنایا جاتا ہے، خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے گھر میں ان کا آنا جانا، سب اپنے دل کی بات ان سے کرنا۔ سنا ہے سیدوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا دوست ہے جو سید ذات ہے تو تھوڑا یہ بھی گلہ شکوہ کر دینا کہ سنا ہے کہ سیدوں کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، ان کے دل میں ایسی ویسی باتیں جگہ نہیں پاتی، یعنی وہ ناراض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ تو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے، کوئی زیادتی بھی کر لے تو وہ اس کو برداشت کر جاتے ہیں۔ آپ سید پاک ہیں، پاک فطرت ہیں آپ، پھر یہ روٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی تھوڑا سا بیچ میں اپنے دوست روٹھا ہوا ہے نا جی، اس سے گلہ شکوہ بھی کر دینا کہ سیدوں کا حوصلہ تو بڑا ہوتا ہے، آپ پاک فطرت ہیں، پھر یہ روٹھنا اور یہ منانا کیسا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ نیکسٹ پیراگراف سے تھوڑا سا اور کہ اچھا تو اب سید سے بڑھ کر آپ قبلہ و کعبہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم سید سے بڑھ کر آپ کو جی قبلہ اور کعبہ سمجھتے ہیں، اب تو خط کا جواب دینا بنتا ہے، یعنی گلہ شکوہ ہی کر رہے ہیں نا جی، اب تو ہم نے اتنا آپ کو منا لیا کہ ہم سید بھی نہیں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ قبلہ کعبہ ہیں، یاد رکھو اب کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہ دیا نا، بیچ میں دھمکی بھی ڈال دیں جی، ٹھیک ہے نا، کہ یاد رکھو اب کہ آپ نے خط کا جواب نہ دیا تو میں خود اپنی پہلی فرصت میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اس پاک ہستی کا واسطہ دوں گا جس نے آپ کو سید ہونے کا شرف بخشا، یعنی کہ پھر میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اس پاک ہستی کے واسطے راضی ہو جاؤ، تو دوستوں میں یہ نہیں چلتا۔ اچھا جی، پھر تھوڑا سا اور گلہ شکوہ کر دینا، سنیے آپ سید ہیں تو میں بھی راجپوت ہم بھی راجپوت ہیں جی، ٹھیک ہے، اپنی بھی کاز کو یعنی ہماری بھی کچھ ذات ہے، ہم بھی اپنے آپ کو کچھ مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اگر سید ہیں نا تو ہم بھی راجپوت ہیں، آپ جھکنا نہیں جانتے تو ہماری گردن میں بھی خم نہیں آ سکتا، یعنی ہم بھی گردن میں خم نہ آنا ایک محاورے کے طور پہ ایک محاورہ بھی ڈال دیں بیچ میں
کہ ہماری گردن میں خم نہیں آ سکتا، یعنی ہم بھی نہیں جھک سکتے۔ پھر اب خط کا اختتام کرتے ہوئے دوست کو تھوڑا اور مطلب اچھے موڈ میں لے کے آنا۔ ارے بھائی، دوستی میں اونچ نیچ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں میں کیا کچھ کہہ گیا، ٹھیک ہے؟ دوستی برابر کا رشتہ ہوتا ہے، جب تک رہتی ہے ہم سطح رہتی ہے، یعنی کہ دوستی تو ایک برابر کا رشتہ ہے، جب تک رہتی ہے ہم سطح رہتی ہے، یعنی بیلنس برابر رہتی ہے۔ اگر برابری نہ رہے تو پیری اور مریدی ہے، یعنی کہ پھر تو پیر و مرشد والی بات ہے نا، پھر تو وہ بندہ ایک دوست کے ہاتھ پہ بیعت لے لے، ٹھیک ہے، کہ آپ میرے مرید ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، آپ میرے پیر ہیں۔ ضد چھوڑیے، میرے خط کا جواب دیں، اپنی خیریت کی اطلاع دیجیے۔ پھر اینڈ میں بیٹا جی اس طرح کہ گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں، والدین ہیں، تو ان کی خیریت پوچھ کے پھر اختتام، یعنی اسی طرح جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دیجیے، یا میرا سلام پیش کر دے۔ والسلام، آپ کا مخلص دوست حمزہ ڈیش، چھوٹی یہ ڈیش بڑی یہ ڈیش۔ اس کی جگہ بیٹا جی آپ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں، جو ورڈ آپ استعمال کرنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا ایک پیٹرن کا خط ہے، لیکن یہ اس خط کو بھی آپ نے نیٹ کرنا ہے، یا اس خط کے علاوہ روٹھے دوست کو منانے کے لیے آپ کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، یا آپ اپنے ذہن کے مطابق جو سمجھتے ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ پیارا خوبصورت خط اسی طرح پیرائے میں خط ہونا چاہیے، اور اس میں پیٹرن بیٹے آپ نے یہی والا یوز کرنا ہے۔ اب آپ جب آپ کے ہوم ورک میں آپ نے اس خط کو نیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، نیٹ کر کے لکھنا ہے، خوش خط کر کے لکھنا ہے، پیٹرن یہی والا یوز کرنا ہے۔ اور نیکسٹ آپ کا اس کے علاوہ آپ کا ہوم ورک ٹاسک میں آپ کا آپ نے خط لکھنا ہے اپنے دوست کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پیٹرن یہی چلے گا، اس میں آپ اپنی پیاری اچھی باتیں لکھیے گا، کیونکہ بیٹے آپ جس طرح کہ میں آپ کو پڑھاتے ہوئے طریقہ بتاتی ہوں کہ بیٹا جی آپ کی گرامر کی بک میں 10 مارکس کا یہ کوشچن ہوتا ہے، آپ کی گرامر کی بک میں مواد بہت شارٹ ہے، اور اسی طرح مارکس بھی کم ملتے ہیں، تو اس طرح ایک اچھے انداز میں آپ لکھیں گے تو آپ کے مارکس انشاءاللہ نہیں کٹیں گے۔ بیٹا جی اس کے علاوہ آپ کا کام ہے کہ آپ کی گرامر کی بک میں صفحہ نمبر 28 پہ جو واحد جمع ہے بیٹا جی وہ اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بچے؟ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔